السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کیسے ہیں آپ؟ بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر۔ شیخ آپ سنائیں، ٹھیک ہیں؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ تو کیسی گزری آپ کی عید؟ الحمدللہ اللہ کا فضل رہا۔ آپ ماہنسیرا غالباً گئے ہوئے تھے؟ جی جی، تو اچھا رہا ٹرپ آپ کا؟ شکر اللہ کا۔ تو موسم وہاں کا بھی ایسا ہی ہے، پنڈی اسلام آباد جیسا ہی یا بہتر ہے کچھ بہتر ہے، اچھا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کیونکہ میں لاہور میں تھا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہاں کافی گرمی تھی، تو لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ بڑا سب کے ساتھ مل کے اچھا لگا، بڑا اچھا ٹرپ تھا۔ لوگ گرمیوں میں شمالی علاقوں میں جاتے ہیں اور آپ بس دیکھ لیں ہمارے میزبانوں کی محبت جو ہے ہمیں کھینچ لے گئی وہاں۔ چلے ماشاء اللہ، تو بڑا اچھا وقت گزرا، اچھا سب نے ہوسٹ کیا، لیکن آس پاس سے خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی تھی۔ تو آج عید کے بعد جو ہمارا یہ پوڈ کاسٹ شو شروع ہو رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ انہی حالات پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آج۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو کوئٹہ میں انسیڈنٹ ہوا ہے ریسنٹلی، ویری ہارٹ بریکنگ شیخ، بہت افسوس ہوا سن کے۔ اللہ اکبر۔ بس ایسے ہی ہے مزمل بھائی، روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ جب انسان سنتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ اللہ، کبھی کسی جگہ انسانیت سوز واقعات ہیں جی، اور انہی میں سے کوئٹہ والا بھی ہے۔ حالانکہ یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں، ذوالحجہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور یہ تو وہ مہینے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا کہ ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ جی، لیکن ہمیں تو حرمت والے مہینے کیا پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا۔ شیخ آئیڈیا نہیں ہے لوگوں کو جی، کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اتنا نہیں پتا ہمیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، حرمت کے مہینوں کا خیال تو ہم تم رکھیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی حرمت الظلم علی نفسی، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام کیا ہے، تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر ظلم کی حرمت بڑھ جاتی ہے، لیکن ہمیں نہ حرمت والے مہینوں کا پتہ، نہ ظلم اور زیادتی کی سنگینی کا پتہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بس میرے پاس اختیار ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں، آگے دیکھی جائے گی۔ جو آخرت کا احساس ہے نا وہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جی، آپ کسی انسان کو دیکھ لیں، جب اس کے اندر سے آخرت کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسانیت بھی اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اور جب انسانیت رخصت ہو جاتی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہوتی۔ مسلمان تو بہت عظیم ہوتا ہے، مومن تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ایک انسان اگر انسان بن جائے نا تو بہت ساری برائیوں سے اور زیادتیوں سے اور ظلم سے وہ بچ جائے۔ شیخ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس سے اللہ کی شرم نہیں پھر وہ جو مرضی کرے۔ جی، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ذهب الحیاء فاصنع ما تشاء، کہ جب حیا نہیں رہتی تو پھر جو مرضی کریں۔ تو جس کو آخرت کا احساس نہیں ہے، جس کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور مجھ سے سوال ہونا ہے، میں نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو جواب دہی کا احساس جب ختم ہو جاتا ہے، جنت اور جہنم کا اور آخرت کی ہولناکیوں کا احساس ختم ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سے انسانیت رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر نہ اس کی زبان سے کوئی محفوظ رہتا ہے، نہ اس کے ہاتھ سے کوئی محفوظ رہتا ہے، اور نہ ہی اس کی حرکات و سکنات سے کوئی محفوظ رہتا ہے۔ یہ حدیث ویسے تو ہم بہت پڑھتے اور سنتے اور سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن عملی طور پر ہم اس میں بہت کوتاہیاں برتتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی زبان سے بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اور دیکھیے شیخ، یہاں پہ تو خدا کا خوف تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو دنیا سے اٹھتا ہی چلا جا رہا ہے، ہم مسلمانوں کے اندر سے بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تو اس شخص کو یہ بھی خوف نہیں ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں، سیکیورٹی موجود ہے، ایک گورنمنٹ امپلائی ہے وہ ڈاکٹر مہنور جو ہیں، اور اس کا ایک اسٹرانگ ریئیکشن آئے گا، میرا اپنا کریئر تباہ ہو جائے گا، میرے پیچھے جو اگر بیوی بچے ہیں یا جو بھی ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے جب تو شیطان سوار ہو جاتا ہے نا تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ آگے کیا ہوگا، کانسیکوینسز کیا ہوں۔ جی، وہ اس وقت ایک آگ کا شعلہ بن جاتا ہے اور اس کے اندر شیطانی اتنی بھر جاتی ہے کہ وہ اس وقت وہ کام کر گزرتا ہے، حالانکہ بعد میں ایک لمحے کے بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کر لیا، اب اس کی جان بھی چلی گئی، اتنی غلیظ حرکت کی اس نے، اور اس حرکت کے بعد دیکھیں انجام کیا ہوا۔
کیا اس نے کسی چیز کو پا لیا یا جو وہ کرنا چاہتا تھا مل گیا اسے؟ زندگی بھی گئی، اپنی زندگی بھی برباد کی اور دوسرے کی زندگی بھی برباد کرنے کا وہ سبب بنا۔ اور شیخ کسی کو جلانے کی سزا دینا، میں نے شیخ یہ بات سنی، آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ جو جلانے کی سزا ہے وہ اسلام میں ویسے بھی مجرم کے لیے بھی حرام ہے، کسی مجرم کو بھی مت جلایا جائے۔ جی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جلانے کی سزا اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے کوئی اور جلانے کی سزا نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تو ایک عورت جو بیچاری مجرم بھی نہیں ہے، جس نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو جلانے کی سزا دی اس شخص نے، اور پھر ہمارے صرف ایک نا کے پیچھے شخص صاحب وہ نا وہ برداشت نہیں کر سکا۔ معاشرہ دیکھیں نا کس طرف جا رہا ہے، خواتین کی عزت، ان کی آبرو، اس کی حفاظت بڑا مشکل کام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ گھر سے، حالانکہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ لوگ ایسے ہوں، وہ تو اپنی ڈیوٹی پہ ہے اور وہاں پہ کام کر رہی ہے اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اللہ شیخ ایک اور اسپیکٹ بھی ہے ہمارے ہاں کہ ایسے جب موقع ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ قصوروار کس کو ٹھہرایا جائے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وکٹم بلیمنگ شروع ہو جاتی ہے۔ کئی ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے، عورت پہ جب تہذاب گرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے، اس قسم کی باتیں بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عمومی بات ہوتی ہے جب آپ تربیت کے نقطہ نظر سے کرتے ہیں کہ یہ کام ہونے چاہیے، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایک وہ خاص موقع ہوتا ہے کہ جب کسی نے جرم کر لیا ہے، تو جب خاص موقع پر کسی نے جرم کر لیا ہے تو وہاں مجرم کا مواخذہ کیا جائے گا، وہاں مظلوم کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ہاں عام روٹین میں آپ سمجھائیں، تربیت کریں کہ ان کاموں سے بچیں، پردے کا اہتمام کریں، ایسی جگہوں پہ جانے سے اجتناب کریں، محرم کے بغیر سفر سے اجتناب کریں، عام تربیت کے لحاظ سے ان چیزوں کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو پھر اس مجرم کو ہی پکڑا جائے گا اور اسی کا مواخذہ کیا جائے گا۔ وہاں پھر دوسری طرف اگر آپ چل پڑتے ہیں نا کہ نہیں اس کو کیا ضرورت تھی اسپتال جانے کی، اس کو کیا ضرورت تھی فلاں جگہ جانے کی، اس کے ساتھ محرم کیوں نہیں تھا، تو یہ تو آپ گویا کہ مجرم کو موقع دے رہے ہیں اور اس کی سائڈ لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم یہ کام کرتے رہو کیونکہ جرم اس کا بھی ہے تو تم نے بھی کر لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو ایسا یہ موقع نہیں ہے اس چیز کا۔ اللہ شیخ اس کے بارے میں اب سزا کے بارے میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جیسے اس کا انکاؤنٹر کر دیا گیا، آپ کے علم میں بھی ہوگا، تو شرعی طور پر کیا اسلام میں کوئی اس معاملے میں کوئی خاص سزا متعین کی گئی ہے؟ دیکھیں شریعت نے تو سزائیں یہ بتائی ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچاتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، زخم پہنچاتا ہے تو اس کو بدلے میں اتنا زخم پہنچایا جائے گا۔ اگر کوئی کسی کا ہاتھ ضائع کرتا ہے تو اس کا ہاتھ ضائع کیا جائے گا، اگر کوئی کسی کی آنکھ ضائع کرتا ہے تو اس کی آنکھ ضائع کی جائے گی، جس کو آنکھ کے بدلے آنکھ جیسے کہتے ہیں۔ تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قصاص کو بیان کیا ہے کہ یہ سزا اس کو دی جائے گی۔ باقی میں تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی آنا چاہوں گا کہ بعض لوگ اس کو اسلام کے ساتھ نتھی کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی مسلمان ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ اسلام دوسروں کے مال، ان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کے دین، اس کی نسل کی حفاظت کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ ابھی حج گزرا ہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا ہے آپ اس پہ غور کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم، کہ بے شک تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت و آبرو دوسروں پر اس طرح حرام ہے جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، جس طرح یہ مہینہ حرمت والا ہے، جس طرح یہ شہر یعنی مکہ حرمت والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، عرفہ کا دن حرمت والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح سے دوسرا مومن تمہارے لیے اور انسان جو ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ حتیٰ کہ ایک مومن کی عزت و آبرو اور اس کی جان اور اس کے مال کی حفاظت تو اتنی زیادہ اہم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ بیت اللہ تیری بڑی حرمت ہے لیکن ایک مومن کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تو آپ دیکھیں کہ بیت اللہ کے بارے میں اگر کوئی نازیبا بات کہے تو مسلمان برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ تو اسی طرح ایک مسلمان کی عزت و آبرو بھی ہے
کہ جب کسی مسلمان کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی جان، اس کے مال پہ حملہ کیا جا رہا ہو، تو دوسرے مسلمان کے لیے اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح بیت اللہ پہ حملہ کرنے والے کو وہ روکتا ہے، اس کے بارے میں نازیبہ بات کہنے والے کو روکتا ہے، اسی طرح دوسرے مومن مسلمان کے بارے میں بھی نازیبہ بات کہنے والے اور اس کی عزت و آبرو پہ حملہ کرنے والے کو روکے۔ لیکن ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم تو خود دوسروں کی عزتیں نوچ رہے ہوتے ہیں اپنی زبانوں سے، اپنے کردار سے، اپنے رویے سے۔ شیخ، اور اسی سے مجھے ایک چیز اور یاد آئی کہ ایک بھائی وہاں موجود تھے جنہوں نے بہن کی جان بچانے کی، پہلے تو عزت بچانے کی کوشش کی کیونکہ ان کا ڈریس چل چکا تھا، تو ہی ٹرائیڈ کہ ان کو کور بھی کرے اور ان کو ریسکیو بھی کرے، اور اسی دوران ان بھائی کے بھی اپنے بازو وغیرہ پہ بھی وہ ایسڈ لگ گیا، ان کو بھی کافی برنز آئے، وہ ابھی بھی ہاسپٹل میں ہی ہیں۔ تو حالانکہ وہ بھی کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں شخص جنہوں نے یہ کیا ہے، لیکن دیکھیں ان کی تربیت تھی، خدا خوفی تھی، ان کے اندر احساس تھا۔ الحمدللہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے، بلکہ اکثریت الحمدللہ اچھے لوگوں کی ہے۔ یہ تو جس طرح کہتے ہیں نا کہ تالاب میں ایک آدھ مچھلی خراب ہو تو پورے تالاب کو خراب کرتی ہے، یہ اسی طرح، یہ اس طرح کے کردار والے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا جو کردار ہے نا وہ سارے لوگوں کو داغدار کر دیتا ہے، ان کی عزتوں کو داغدار۔ ایک طرف تو وہ دیکھیں، اب اس نے جان لینے کی کوشش کی، وہاں مجرم بنا، پھر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، پھر اس کے والدین اور اس کے رشتہ دار اور اس کے، ظاہر ہے کہ اس کے والدین تو اس کو نہیں انہوں نے بھیجا نا، اس کے بہن بھائیوں نے تو اس کو نہیں بھیجا، انہوں نے ایک انسانی ناطے کے تحت جو تربیت ہوتی ہے وہ ضرور کی ہوگی، جس طرح ایک مسلمان اپنی اولاد کی تربیت کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد اس طرح کی ہو جائے۔ انسان، میں نے دیکھا ہے کہ انسان اگر خود بے عمل بھی ہے نا کوئی، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اچھی ہو، خود اگر اس میں کوتاہیاں بھی ہیں تو پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میں یہ کوتاہیاں نہ ہو اور وہ بہت اچھی ہو، اور اسے دنیا کی بھی کامیابیاں ملیں اور آخرت کی بھی کامیابیاں ملیں۔ تو اس نے اپنے ماں باپ کو بھی رسوا کیا، رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو بھی رسوا کیا۔ اینگل سے آپ دیکھیں کہ ایک تو خاندان کی بے عزتی، بدنامی، I'm sure اس خاندان میں خواتین بھی ہوں گی، اب اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسا نہ ہو کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے، کوئی احتجاج کے طور پر یا ایسی چیزیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک طرح سے مالی لحاظ سے بھی نقصان ہے، ظاہر سی بات وہ کماتا ہوگا تو گھر بھی بھیجتا ہوگا، گھر کی کفالت وغیرہ بھی کرتا ہوگا، تو وہ بھی نقصان علیحدہ ہے، عزت بے عزتی کا معاملہ علیحدہ ہے، بدنامی ہے۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کتنا نقصان کر بیٹھا وہ اپنا اور اپنے گھر والوں صحیح ہے، اپنی دنیا بھی اور آخرت بھی برباد کر۔ اللہ میں غور کر رہا تھا اس بات پہ کہ ہمارے ملک میں انسان کا خون کتنا سستا ہو گیا۔ آپ نے کوئٹہ کے واقعے کی بات کی ہے نا، آپ کراچی والا واقعہ دیکھ لیں، خاوند اپنی بیوی کی جان لے رہا ہے، اور جس نے اس کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس سے اس کی اولاد ہے، اور اپنی جوانی جس کے ساتھ گزاری ہے، اب بڑھاپے میں پہنچ کے شیطان حاوی ہو گیا، اور شیطان اس کو اس طرف لے گیا کہ اس نے اپنی بیوی کی جان لے لی۔ جبکہ شیخ اسلام میں جو مرد جو ہے وہ قوام ہے خواتین کے اوپر، اور گارڈین ہے، پروٹیکٹر ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، خاوند کی صورت میں ہو، ایون معاشرے میں بھی جو ہماری سسٹرز ان اسلام ہیں، ایک ہمارے پر مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنی خواتین کی عزت کے محافظ ہیں مسلمان۔ ایسے ہی اور دیکھیے کہ کسی نہ کسی روپ میں ایک عورت جو ہے وہ اپریس ہو رہی ہے، کہیں باپ سے، ہم نے ریسنٹلی جیسے ایک سیالکوٹ میں واقعہ، ہمارے پاس ایک کیس آیا تھا کاؤنسلنگ کے لیے، جہاں نعوذ باللہ ایک باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی، اور ماں روتی بیچاری پھر رہی ہے، کہاں جائے، کس کے پاس جائے، اللہ اکبر۔ اسی طرح کئی جگہوں پہ ہم بھائیوں کو دیکھتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم شوہروں کو دیکھتے ہیں، جیسے بھی آپ نے اس کیس کی بات کی، اور یہاں پر ایک آفس میں کام، جیسے ایک ہاسپٹل میں ایک کولیگ تو خیر آپ اس کو نہیں کہیں گے، لیکن اسی ہسپتال میں کام کرنے والا شخص، تو جبکہ ہمیں تو اسلام نے جو رول دیا ہے وہ تو حفاظت کرنے کا عورت کا رول دیکھیں، اسلام جو ہمیں سکھا رہا ہے نا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مسلمان ہی کے ان چیزوں کی حفاظت، یہ ضروریات خمسہ ہیں، ان کو کہتے ہیں 5 بنیادی ضرورتیں ایک انسان کی، تو انسان کی یہ 5 چیزیں دوسرے انسان کے لیے حرام ہیں، وہ اس میں اگر انٹرفیئر کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، کہ نہ تو اس کی جان کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کے مال کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ اس کی عزت کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی نسل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ، کہ یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو صرف مسلمان پر حرام نہیں ہے، غیر مسلم ایک انسان بھی ہے نا، ہاں الا یہ کہ کوئی میدان جنگ میں آپ کے سامنے آیا ہے اور جہاد کر رہے ہیں آپ، تو پھر الگ معاملہ ہے، پھر تو ظاہر ہے کہ اسے پہلے دین کی طرف بلایا جائے گا، نہیں تو پھر
جزیے کی طرف بلایا جائے گا، نہیں تو پھر اس سے قتال کیا جائے گا. لیکن اس سے ہٹ کے باقی دوسرا انسان جو امن کی حالت میں رہ رہا ہے تو اسے نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا. مسلمان تو دور کی بات، کسی انسان کے ساتھ بھی آپ یہ حرکت نہیں کر سکتے. انسان تو ایون کہ جانوروں کے ساتھ بھی نہیں، غیر ضروری طور پر جانوروں کو نقصان دینا. شیخ قربانی کے جانور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی چھری تیز ہو اور ایک جانور جو ہے جب اس کو ذبح کیا جا رہا تو آس پاس کوئی اور جانور نہ ہو. حتیٰ کہ پرندے، چڑیا، ایک پرندے کا بچے اٹھا کے لے آئے بعض لوگ، اللہ کے رسول نے ڈانٹا اور کہا کہ واپس رکھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو ماں تڑپ رہی ہوگی اس کی اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح جانور ہیں ان کے اوپر ضرورت سے زیادہ جو ان کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا یا ان کی خوراک کا بندوبست نہ کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر سے نا، اگر انسان اس طرح کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو انسانیت رخصت ہو جاتی ہے. اور جب انسانیت رخصت ہو جائے تو دیکھنے میں انسان ہے لیکن حقیقت میں وہ درندہ بن جاتا ہے. شیخ اب جانے سے پہلے آخری بات یہ کہ ان واقعات کو روکا کیسے جا سکتا ہے اور اس میں ہم اسٹوڈنٹس آف نالج اور آپ علماء کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں اس میں معاشرے کے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. والدین تربیت کر کے اپنی اولاد کی وہ اپنا کردار ادا کریں. اساتذہ اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے انہیں تعلیم دے کے وہ اپنا کردار ادا کریں. علماء کرام منبر و محراب سے اس کے لیے آواز اٹھا کے اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات دے کر اپنا کردار ادا کریں. میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے، میڈیا سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں. میڈیا کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے اور الیکٹرانک ہے، تو ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. تو ہر فرد کا کردار اس میں بڑا اہم ہے، اور خاص طور پر ہماری پولیس اور ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں تو ان سب کی ذمہ داریاں ہیں. جب ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے گا نا تو انشاءاللہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا. اور اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ سکولز ہیں، مدارس ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، عدالتیں ہیں، آفیسز ہیں، جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہوں یا کام کے ہوں، وہاں جو مینجمنٹ ہے وہاں انہیں یہ چیز انشور کرنی چاہیے کہ اسپیشلی جہاں پہ خواتین ہوں کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے ہر لحاظ سے، سیکشول ہیرسمنٹ کے حوالے سے یا اس طرح کے ایسڈ اٹیکس یا کوئی انہیں اپروچ کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، یا ہر حوالے سے ان کی سیکیورٹی کو جو ہے وہ انشور کرنا چاہیے مینجمنٹ کو. خاص طور پہ خواتین، دے شوڈ بی گیون اے اسپیشل، آپ کہہ لیں کہ سیکیورٹی اور ایک پروٹوکول SOPs ان پلیس ہونے چاہیے کہ دے شوڈ فیل سیکیور، ان کی عزتیں محفوظ ہو. کیونکہ ہمیں جو پتہ چل رہا ہے ریسرچ کرنے سے کہ مہینے ڈیڑھ مہینے سے وہ بندہ ہیرس کر رہا تھا فون کے اوپر. تو کچھ سسٹمز ان پلیس ہونے چاہیے تھے کہ اس شخص کے بارے میں پہلے ایکشن لیا جاتا. اب ہمیں نہیں پتہ کہ بہن نے اس کے ریگارڈنگ کمپلینٹ کی نہیں کی، لیکن ڈیڑھ مہینے سے ایک بندہ ایک آپ کہہ لیں کہ جرت کر رہا ہے، اور اس میں پھر اتنے گٹس پیدا ہو گئے جو اس نے جا کے یہ کام کر دیا. تو کہیں نہ کہیں ہمارے اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ انشور کریں کہ اگر خواتین کو وہاں پہ وہ پڑھا رہے ہیں یا وہ ان کو ہائر کر رہے ہیں تو ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے. بس اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، مردوں کی حفاظت، خواتین کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے، اس ملک کے بچوں کی حفاظت فرمائے. بچوں کے معاملے میں بہت سارے مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، اور اس ملک کے باشندوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ان کی تمام حاجات کو اللہ رب العالمین پورا فرمائے. جزاک اللہ شیخ آپ کے ٹائم کے لیے. ہم نے ریسٹارٹ کی اپنی پوڈ کاسٹ سیریز اور پہلے ہی ایپیسوڈ میں ایک ہلا دینے والا واقعہ آیا، لیکن ہم اگر شیخ ان ٹاپکس پہ بات نہیں کریں گے، لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے، ایک ریلیجس پرسپیکٹیو لوگ اس میں سننا چاہتے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں، جو ریسرچ چینلز ہیں اور ان کی ریسرچ پوڈ کاسٹ جس سے ہم نے بھی ماشاءاللہ کافی استفادہ کیا ہے اپنی پریپریشن کے لیے، تو انہوں نے ہر پرسپیکٹیو سے اس معاملے کو ڈسکس کیا، لیکن ریلیجس پرسپیکٹیو اس پہ آنا ضروری سمجھا میں نے، اور آپ نے ٹائم دیا. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم واحسن اللہ علیکم. آمین، بارک اللہ فیکم. تھینک یو سو مچ.